کہا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص قرض ادا نہ کرے تو ہر وقت اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سو رہا ہو تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ یہ غالباً آپ نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اور سامنے والا یعنی قرض دینے والا قرض کا مطالبہ بھی کر رہا ہو، اور آپ نہ دیں تو وہ بیچارہ شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اب قرض میں دیر کرنا چونکہ باعث تکلیف ہے اور وہ 24 گھنٹے تکلیف اس کے ساتھ ہوگی، بیچارہ بار بار پریشانیوں کے اندر ہے، اس وجہ سے پھر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہا، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ادائیگی پہ قدرت رکھتے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ وہ مانگ ہی نہیں رہا ابھی فی الحال۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ مانگ رہا ہے لیکن آپ تنگ دست ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو دے دوں اور آپ اس سے بار بار مہلت مانگ رہے ہیں، اس صورت میں بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ہم فقیر بن جاتے ہیں نا فوراً، جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، قرضہ کہاں سے دوں؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا مال موجود ہے جس کو بیچ کر آپ قرضہ ادا کر سکتے ہوں تو پہلی فرصت میں بیچ کر اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو دینا لازم ہوتا ہے۔ ہم جب لیتے ہیں تو ہمارا موڈ، ہماری ٹون، ہماری نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم پیسہ لے لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں اور ایسا مطلب رویہ بدل جاتا ہے کہ بعض اوقات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ مانگ رہا ہے، کال کر رہا ہے تو اس کے کال اٹینڈ نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہا ہے تو ایسے سخت لہجے میں گفتگو، ہاں ہاں دے دیں گے یار، تم کیا پیچھے لگ گئے ہو؟ ارے بھائی بالکل ایسے گفتگو جیسے آپ احسان کر رہے ہیں دیتے ہوئے، جب لیتے ہوئے تھا تو بڑے نرمی کے ساتھ اور بڑے، یہ ہے بڑی گناہوں کی صورت کہ آپ سامنے والے کو تنگ کر رہے ہوں، اس کا ضرور خیال رکھا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں